السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تھوڑے وقت میں چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے ایک ٹاپک دیا حضرت نے کہ سماج کی بے راہ روی، بے دینی، بے حیائی کیسے ختم ہو، سیاسی سوچ کیسے۔ اور چونکہ پیرنٹس حضرات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور پولیٹیشن حضرات بھی ہیں، اور بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں، تو تھوڑے وقت میں کام کی ضروری باتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں لائے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میری بات کا آخر ہے، اول ہے نا۔ ہم ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کو درمیان میں نہ لایا جائے، اور ہمارے مسائل قیامت کی صبح تک الٹا لٹک جائیں، ساری دنیا اپنا فل سپورٹ کر دے، مسئلے حل نہیں۔ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ نبی نے عورتوں کا تحفظ، ان کا مرتبہ نبی نے بتایا۔ ایک اکیلی تنہا عورت زیور سے لگی ہوئی ملکوں کا سفر کر کے آ رہی ہے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں۔ یہ نبی نے تربیت کی ہے، یہ ہے اصل سیاسی محنت۔ ہمارے نبی خالی مسجد کا دین اور مسجد میں نماز میں گڑبڑ ہو جائے تو سجدہ سو بتلائے نہیں آئے تھے کہ اگر حج کرنے جاؤ کچھ گڑبڑ ہو جائے تو دم دینا، نہ۔ ہمارے نبی نے ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں سورج سے زیادہ روشن رہبری دی ہے، اور عمر فاروق جیسے سیاستدان کھڑے کیے، عبد الرحمن بن عوف جیسے بزنس مین کھڑے کیے، بغیر سود کے، بغیر لون کے، بغیر رشوت کے۔ یہ آج کا مالدار کہتا ہے کہ اگر سود نہیں لیں گے تو کام نہیں چلے گا، آج کا پڑھا لکھا کہتا ہے رشوت نہیں لیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا کہتے ہیں پاگل پن ہے۔ نبی نے بزنس مین کھڑے کہ اسلام بزنس نہیں روکتا، پڑھائی سے نہیں روکتا، سیاست سے نہیں روکتا، کسی چیز سے نہیں روکتا، لیکن ہم پہلے رول ماڈل تو طے کریں۔ ایلن مسک ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، امبانی اڈانی ہمارے رول ماڈل نہیں ہے۔ جیسی تجارت سر بدلا رہے تھے بلین ٹریلین ڈالر، مجھے تو نہیں معلوم، میں عبد الرحمن بن عوف کی ان کی کچھ تھوڑی سی پراپرٹی بتا دیتا ہوں۔ انتقال کے ٹائم پر انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، ایک دینار سونے کا سکہ، آج کے زمانے کا 65,000 ایک دینار، آج کے زمانے کا 65,000 لگ بھگ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ انٹو 65,000، ذرا کوئی کرے کتنی زمینیں چھوڑی تھی، کتنی جائیدادیں چھوڑی تھی، وہ تو معلوم ہی نہیں۔ 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ، یہ سواریوں میں تھے۔ اشراق کے ٹائم سے ظہر کے ٹائم تک سونے کی ٹائلز آریوں سے کاٹی گئی، آریاں ٹوٹ گئی اور سونے ختم نہیں، اتنی دولت چھوڑی تھی، لیکن اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے رسول کو راضی کر کے۔ اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، مالداری سے نہیں روکتا، خیانت سے روکتا ہے، بے دینی سے روکتا ہے، گمراہی سے روکتا ہے، قدموں کے پھٹک جانے سے روکتا ہے، عوام گردی سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، سیاست سے نہیں روکتا، فرعون بننے سے روکتا ہے کہ اپوزیشن کھڑا ہی نہ ہونے پائے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ اسلام اس سے روکتا ہے، دین اس سے روکتا ہے۔ میری بات آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے، اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، سمجھداری کا زمانہ ہے۔ اسلام غلط چیزوں سے روکتا ہے، اسلام دین بتاتا ہے، دیندار کھڑے کرتا ہے، ایمان بتاتا ہے، امانت دار کھڑے کرتا ہے۔ عمر فاروق جیسے سیاست کا مبارک سلیوٹ ہے، کیا سیاست دان تھے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی ہے، اور ایک کتا بھی پیاسا نہیں رہتا تھا، اور یہاں چند کتے کھانے پانی پیتے ہیں بس، باقی کے پیٹ پر لات ماری جاتی ہے نا، باقیوں کے پیٹ پر لات مارا جاتا ہے اور چند کتوں کو ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ آج کے زمانے کی پالیٹکس ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور دشمنوں کو کھانا کھلایا ہے۔ ایک جذباتی موضوع ہو جائے گا، خیر میرے لیے بلاوا ہے، میری ایک میٹنگ ہے مسجد عثمان گنج میں 1:45 کی، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ ضروری ہے، تو میں فلاں سے عرض کروں، کرنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، میں سمیٹ کر کے عرض کروں چونکہ موضوع دیا گیا، لیکن اب کرنا کیا، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کالجز بھی بنانے ہیں، یونیورسٹی بھی بنانے ہیں، اچھے اچھے وکلا، ججز، پولیٹیشین، اچھے، جب وہ ہوگا کہاں سے؟ یونیورسٹی بنانا ہر کسی کا بس کا نہیں، اتنی مہنگائی کے زمانے میں یہ اتنا بڑا ہال خریدنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ ہاں ایک گزارش کرتا جاتا ہوں، یہ جتنی مائیں بیٹیاں، ہر ماں ایک جامعہ یونیورسٹی بن جائے بس، آسان ہے یہ کام، بہت آسان ہے۔
ہر ماں ایک جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی بن جائے اور ہر ماں اپنے جننے والی اولاد کو محمد رسول اللہ کا امتی بنائے، کام بن گئے، کام بن گیا۔ کیونکہ جو لوگ بچیوں کو چھیڑتے ہیں وہ بھی کسی مسلمان کی کوکھ سے جنمے ہوئے لوگ، ان کی بھی کام میں اذن دی گئی ہے، لیکن ان کی ماؤں نے ان کی دینی تربیت نہیں کی، اللہ کی محبت نہیں ڈالی، رسول کی محبت نہیں ڈالی، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، حساب کتاب، جنت جہنم کا تصور نہیں ڈالا تو بگڑ کے آوارہ ہو گئے۔ ماؤں نے اپنی ذمہ داری سے کیا کہتے ہیں پہلو پہلی اختیار کی، دوری اختیار کی، ان کے ہاتھ میں موبائل گھما دیا تو یہ نسلیں آوارہ بن گئی ہیں۔ آج ہر ماں اگر اپنے آپ کو ایک جامعہ بنا لے اور اپنی اولاد کی نگرانی کرنے میں ایک امپائر کا رول ادا کرے، امپائر کیسے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، ایسا تماشائی نہ بنے۔ امپائر میچ دیکھتا ہے اور ساری دنیا میچ دیکھتی ہے، لیکن دنیا تالیاں بجاتی ہے آڈینس کی طرح، امپائر تالی نہیں بجاتا کبھی نہیں، بالکل سنجیدگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک انچ بھی اگر پیر آگے نکل گیا فوراً نو بال۔ کوئی رعایت ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی رعایت نہیں، بال ریٹرن کی جائے، بال واپس کی جائے۔ کوئی اگر بچے غلطی کریں بچپنے میں تو یہ سوچ کے نہ چھوڑ دیں کہ ابھی بچے ہیں، نہ اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، پیار سے کریں، ڈنڈے سے نہیں۔ تربیت کا مطلب ڈنڈا نہیں ہے، مسلط نہیں ہو جانا ہے، تربیت کا مطلب پیار سے ٹائم دیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے اس زمانے کا، نہ باپ کو ٹائم ہے وہ کمانے جاتا ہے، نہ ماں کو ٹائم وہ سجنے سورنے کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی پراپرٹی ہماری اولاد کی، ماں باپ کی ذمہ اپنی اولاد کو دینی تربیت کے لیے ٹائم دے، بیٹھیں کتاب لے کے فضائل کی، ان کو اللہ کی محبت سکھائیں، رسول کی محبت سکھائیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینا ہے، یہ سکھا دیں۔ انشاءاللہ معاشرے کے جنید بغدادی بنیں گے، یہ لوگ بھی جنید بغدادی بنیں گے، امانت دار، دیانت دار۔ انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگ عمل کریں گے، امید ہے۔ یہ اپنے دل کی کچھ بات تھی، میں نے اپنا سمجھ کے کی ہے، کسی پر ٹون نہیں، تانا نہیں، دل کا ایک درد تھا، اپنا سمجھ کر اپنوں سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔